کو سمجھنا نہیں چاہتے تب بھی اتمام حجت کا مقصد تو پورا ہو ہی جائے گا. اس لیے میں نے مزید کوئی ویڈیو مفتی سالم اشاعتی کے خلاف یوٹیوب پر اپلوڈ نہیں کی. لیکن گزشتہ 1-2 ہفتے سے مفتی سالم اشاعتی ہر کچھ دنوں کے بعد ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں جس میں وہ سو کالڈ میرا رد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور عوام میں بھی ایک طرح کا خلجان تھا. اس لیے اب ہم مفتی سالم اشاعتی صاحب کا رد کرنے پر مجبور ہیں. تو مفتی سالم صاحب، میں ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ آپ کے خلاف میں کوئی ویڈیو بناؤں اور آپ کا رد کروں، لیکن آپ نے خود ہمیں مجبور کیا ہے، اس وجہ سے ہم یہ ویڈیو آپ کے خلاف ریکارڈ کرا رہے ہیں. جو کال ریکارڈنگ تھی اس میں مفتی سالم اشاعتی صاحب کا سب سے بڑا اشکال یہ تھا کہ ہم نے مولانا سعد صاحب کو بدعتی قرار دیا، اور اس کی وجہ ہم نے یہ بتائی تھی کہ مولانا سعد صاحب وسائل اور ذرائع کو مقاصد کا درجہ دے رہے ہیں، تو وسائل کو مقاصد کا درجہ دینا غلط ہے. یہ کہ نکلنا کوئی ضروری نہیں ہے، تو یہ آپ کا خیال صحابہ اکرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تربیت اور ان کے طریقہ دعوت کے آپ کا خیال بالکل اس کے خلاف ہے. میں کیا بتاؤں، نکلنا بھی ذات مقصود ہے. آپ کہتے ہیں نکلنا دین کے لیے ہے، میں کہتا ہوں نکلنا بھی ذات مقصود ہے. میں کیا بتاؤں، نکلنا بھی ذات مقصود ہے. آپ کہتے ہیں نکلنا دین کے لیے ہے، میں کہتا ہوں نکلنا بھی ذات مقصود ہے. آپ اس راستے میں نکلنے پر اگر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، لہٰذا میں تو کوئی اور راستے اختیار کرتا ہوں، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر کسی آدمی کو نماز پڑھنے سے فائدہ محسوس نہ ہو تو کیا نماز پڑھنے کی گنجائش ہے؟ اس پر مولانا سالم صاحب نے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت پیش کی، وسیلۃ المقصود تابعۃ للمقصود وکلاہما مقصود، اور اپنے ویڈیوز میں بھی اس قاعدے کو بار بار دہرایا. میں نے یہ کہا مفتی صاحب قاعدہ ہے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وسیلۃ المقصود تابعۃ للمقصود وکلاہما مقصود. آپ جا کر اپنے اساتذہ سے اس قاعدے کی تحقیق آپ کر لیں. اکثر مسائل اس قاعدے کے اوپر ڈیپینڈ ہے. اس کا ترجمہ میں عوام الناس کو بتا دوں، عوام الناس کو یہ قاعدے سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، میں کھول کے بتا دوں. شریعت کا قاعدہ ہے وسیلۃ المقصود تابعۃ للمقصود وکلاہما مقصود، کہ مقصود کا جو وسیلہ ہوتا ہے وہ مقصود کے تابع ہو کر دونوں مقصود بن جاتے ہیں. کیا مطلب، میں آپ کو بتاؤں. جیسے کہ میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، یہ کیا ہے؟ مقصد ہے. ہمارا مطلب دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے. اب اس دعوت و تبلیغ کو کام کرنے کے لیے جو وسیلہ، جو ذریعہ ہم اختیار کر رہے ہیں، وہ ذریعہ ہم اس کو پانے کے لیے، اس کو کرنے کے لیے ہم جب اختیار کریں گے تو وہ ذریعہ خود اس سے کیا ہو جائے گا؟ ضم ہو جائے گا اور اس کے ماتحت میں آ جائے گا. تابعۃ للمقصود، مقصود فرض، یہ مقصود جو ہے دعوت و تبلیغ ہے، لوگوں تک دین پہنچانا ہے، اور یہ جو ذریعہ جو ہے یہ ذریعہ اس کے تابع ہو جائے گا. پھر ابن رجب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کلاہما مقصود، پھر وہ دونوں کیا ہو جاتے ہیں؟ مقصود ہو جاتے ہیں. جب میں نے یہ قاعدہ بنایا تو مفتی صاحب ہاں ای ہوں آئے بائیں شائع کرنے لگے، لیکن اس کے باوجود ان کے جو فالوور ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مفتی صاحب تو دلائل کے بادشاہ ہیں. تو کیوں نہ ہم علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہی کو کھول کر اس قاعدے کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ قاعدہ مفتی سالم صاحب اشاعتی کا ساتھ دیتا ہے یا ہمارا ساتھ دیتا ہے. یہ دیکھیے آپ کے سامنے ایک اسکرین شاٹ ہے. اس کتاب کا نام ہے اعلام الموقعین عن رب العالمین. یہ کتاب ہے محمد بن ابو بکر بن ایوب بن سعد شمس الدین، جو کہ ابن القیم الجوزیہ کے نام سے مشہور ہے، اور ان کی وفات 751 ہجری میں ہوئی. علامہ ابن القیم نے اپنی اس کتاب اعلام الموقعین میں ایک فصل قائم کی ہے سد الذرائع کے عنوان سے. اسی فصل میں انہوں نے یہ قاعدہ لکھا ہے کہ وسیلۃ المقصود تابعۃ للمقصود وکلاہما مقصود. مفتی سالم اشاعتی صاحب علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت کو دکھا کر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور بالکل اسی عبارت کے بعد والا جو جملہ ہے، میں نے یلو مارکر سے 2 لائن پر نشان لگایا ہے، تو جو نیچے والی جو لائن ہے اس کو مفتی سالم صاحب چھپا رہے ہیں. یہ جو قاعدہ ہے کہ وسیلۃ المقصود تابعۃ للمقصود وکلاہما مقصود، اس قاعدے کو لکھنے کے بعد علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فوراً لکھتے ہیں لکنہ مقصود قصد الغایات وہی مقصودۃ قصد الوسائل. لو مفتی سالم صاحب، مسئلہ ہو گیا حل، کہ اگر کوئی چیز مقصود کا وسیلہ بننے کی وجہ سے، مقصود کا ذریعہ بننے کی وجہ سے مقصود کے تابع ہو کر وہ خود مقصود بن بھی جائے، تو علامہ ابن القیم آگے لکھ رہے ہیں لکنہ مقصود قصد الغایات وہی مقصودۃ قصد الوسائل، کہ مقصود کی جو شان ہوگی وہ غایات والی شان ہوگی، یعنی اس میں مقصدیت کی شان ہوگی، اور وسائل اور ذرائع جو اس مقصود کے تابع ہیں ان کی شان وسائل والی ہوگی، یعنی وہ اصل مقصود کے برابر نہیں ہو جائیں گے. یہ ہے پوری عبارت اور علامہ ابن القیم الجوزیہ کے قاعدے کی وضاحت، خود انہی کے قلم سے اور خود انہی کی کتاب میں. تو مفتی سالم صاحب، آدھا قاعدہ دکھاتے ہو اور آدھا چھپاتے ہو، ایسا دھوکہ امت کو مت دو. اب خلاصہ کیا ہوا کہ ہم نے جو بات کہی تھی کہ وسائل ہوتے ہیں
اور مقاصد یہ مقاصد ہوتے ہیں، یہ بات ہماری بالکل درست ہے، اور وسائل کو جو شخص بھی مقاصد کا درجہ دے گا وہ بدعت کا مرتکب ہوگا، اور مولانا سعد صاحب یہی کام کر رہے ہیں، اس وجہ سے مولانا سعد صاحب بدعتی ہیں۔ یہ کہ نکلنا کوئی ضروری نہیں ہے، تو یہ آپ کا خیال صحابہ اکرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تربیت اور ان کے طریقہ دعوت کے آپ کا خیال بالکل اس کے خلاف ہوتا ہے۔ میں کیا بتاؤں، نکلنا بھی ذات مقصود ہے۔ آپ کہتے ہیں نکلنا دین کے لیے ہے، میں کہتا ہوں نکلنا بھی ذات مقصود ہے۔ میں کیا بتاؤں، نکلنا بھی ذات مقصود ہے۔ آپ کہتے ہیں نکلنا دین کے لیے ہے، میں کہتا ہوں نکلنا بھی ذات مقصود ہے۔ آپ اس راستے میں نکلنے پر اگر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، لہٰذا میں تو کوئی اور راستے اختیار کرتا ہوں، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر کسی آدمی کو نماز پڑھنے سے فائدہ محسوس نہ ہو تو کیا نماز پڑھنے کی گنجائش ہے؟ اور صرف یہ ایک وجہ نہیں ہے مولانا سعد صاحب کے بدعتی ہونے کی، اس کے علاوہ دسیوں وجوہات ہیں جن کی وجہ سے مولانا سعد صاحب کو ہم یقینی طور پر بدعتی قرار دے سکتے ہیں۔ ابھی بھوپال اجتماع کے اندر نومبر 2025 میں مولانا سعد صاحب نے جو شریعت کی دھجیاں اڑائی ہیں اور بدعات اور خرافات کا اس اجتماع کے اندر جو ننگا ناچ کیا ہے، احادیث رسول میں کھلم کھلا جھوٹ بولا ہے، لاکھوں کے مجمع میں جھوٹ بولا ہے، اس پر تو ابھی ہماری ویڈیوز آنا باقی ہے۔ پھر مفتی سالم کا ایک اشکال یہ سنیے۔ مفتی ارشد یہ کہتے ہیں کہ کم سے کم درجے میں مباح ہے، مباح ہوا، ٹھیک ہے مباح تو بھی آپ مان رہے ہو نا، لیکن مباح طریقے کو کرتے ہوئے کوئی اگر فرض عمل کرے تو کیا ثواب نہیں ملے گا؟ مباح طریقے کو اختیار کرتے ہوئے کوئی اگر واجب عمل کرے تو اس کو کیا ثواب نہیں ملے گا؟ مباح طریقے کے اوپر چلتے ہوئے کوئی اگر سنتوں پر عمل کرے تو ثواب نہیں ملے گا؟ اسی طرح کا اشکال کچھ اور لوگوں نے بھی کیا کہ جب ہم نے یہ کہا کہ تبلیغی جماعت کی مروجہ ترتیب زیادہ سے زیادہ مباح ہے، اس ترتیب کے اوپر کوئی مخصوص ثواب نہیں ملے گا، اور جو اس ترتیب پر عمل نہ کرے اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، تو بعض لوگ یہ کہنے لگے کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اس حدیث کے تحت سارے فقہاء اور علماء یہ لکھتے ہیں کہ نیت کے ذریعے سے ایک مباح عمل پر بھی ثواب ملتا ہے۔ تو اب اس کا جواب اچھے سے سمجھیے، یہ اشکال مقصود بالذات اور مقصود بالغیر کے فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کی مروجہ ترتیب جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کام شروع کیا تھا، اس ترتیب کے اوپر کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت میں اس ترتیب کا کوئی ثواب قرآن اور حدیث سے اصالتاً ثابت نہیں ہے، اور ثابت ہو بھی کیسے سکتا ہے، کیونکہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کو، اس ترتیب کو 1350 سال کے بعد شروع کیا، اور وحی کا سلسلہ اس سے 1350 سال پہلے ختم ہو چکا تھا، اور ثواب اور عقاب یہ مالا مجال فیہ للاجتہاد کی قبیل سے ہے، یہ غیر مدرک بالقیاس ہوتا ہے، کسی بھی شخص کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے کہ اب اپنی عقل لگا کر کسی عمل کے لیے کوئی مخصوص ثواب ثابت کرنے لگے۔ اب رہی یہ بات کہ نیت کرنے کی وجہ سے ایک مباح عمل کے اوپر بھی ثواب کا ترتب ہو جاتا ہے، اس پر بھی ثواب مل جاتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے خود ہمارے دعوے ہی کو ثابت کر دیا، کیونکہ جب آپ نے یہ کہا کہ ایک عمل مباح تھا، اس پر شریعت کی طرف سے کوئی ثواب نہیں تھا، تو نیت کی وجہ سے ثواب کا ترتب اس پر ہو گیا، گویا کہ آپ خود یہ مانتے ہیں کہ وہ عمل جو ہے شریعت میں اس کا کوئی ثواب ثابت نہیں تھا، نیت کی وجہ سے وہ ثواب وہاں پر متوجہ ہوا ہے، یعنی اصالتاً شریعت میں اس کا کوئی ثواب ثابت نہیں ہے، اور یہ جو ثواب اس عمل کے اوپر مل رہا ہے یہ لغیر ہی مل رہا ہے، لذاتی ہی نہیں مل رہا ہے، اس عمل کا یہ بذات خود کوئی ثواب نہیں ہے، بلکہ غیر کی وجہ سے یہ ثواب اس عمل کے اندر آ رہا ہے۔ یعنی مروجہ تبلیغی جماعت کی ترتیب کے اندر اگر کوئی یہ نیت کر کے نکلے کہ میں لوگوں کو دین پہنچانے کے لیے جا رہا ہوں یا اپنی اصلاح کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو اس نیت کی وجہ سے مروجہ ترتیب کے اندر ثواب جو آئے گا وہ لغیر ہی آئے گا، لذات ہی نہیں آئے گا، یعنی اس شخص کو جو ثواب ملے گا وہ اس ترتیب کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس ترتیب میں نکل کر جو وہ اعمال کرے گا ان اعمال کا ثواب اس کو ملے گا۔ اب وہ اعمال چاہے مروجہ تبلیغی جماعت کی ترتیب میں رہ کر کرے تو بھی اس کو ثواب ملے گا، اور اپنے مقام پر رہ کر کرے تو بھی اس کو ان اعمال کا ثواب ملے گا، بلکہ مروجہ تبلیغی جماعت کی ترتیب سے ہٹ کر کسی نئی ترتیب میں جا کر وہ ان اعمال کو کرے تو بھی ان کو ان اعمال کا ثواب ملے گا۔ اس سے کیا پتا چلا کہ وہ جو ثواب مل رہا ہے وہ اس ترتیب کا ثواب نہیں تھا، بلکہ وہ تو ان اعمال کا ثواب تھا۔ مثال اس عمل کا یہ بذات خود کوئی ثواب نہیں ہے، بلکہ غیر کی وجہ سے یہ ثواب اس عمل کے اندر آ رہا ہے۔ یعنی مروجہ تبلیغی جماعت کی ترتیب کے اندر اگر کوئی یہ نیت کر کے نکلے کہ میں لوگوں کو دین پہنچانے کے لیے جا رہا ہوں یا اپنی اصلاح کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو اس نیت کی وجہ سے مروجہ ترتیب کے اندر ثواب جو آئے گا وہ لغیر ہی آئے گا، لذات ہی نہیں آئے گا، یعنی اس شخص کو جو ثواب ملے گا وہ اس ترتیب کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس ترتیب میں نکل کر جو وہ اعمال کرے گا ان اعمال کا ثواب اس کو ملے گا۔
اب وہ اعمال چاہے مروجہ تبلیغی جماعت کی ترتیب میں رہ کر کرے تو بھی اس کو ثواب ملے گا، اور اپنے مقام پر رہ کر کرے تو بھی اس کو ان اعمال کا ثواب ملے گا، بلکہ مروجہ تبلیغی جماعت کی ترتیب سے ہٹ کر کسی نئی ترتیب میں جا کر وہ ان اعمال کو کرے تو بھی ان کو ان اعمال کا ثواب ملے گا۔ اس سے کیا پتا چلا کہ وہ جو ثواب مل رہا ہے وہ اس ترتیب کا ثواب نہیں تھا، بلکہ وہ تو ان اعمال کا ثواب تھا۔ مثال کے طور پر پلین میں سفر کرنا یہ مباح ہے۔ کوئی آدمی اگر پلین میں سفر کر کے عمرہ یا حج کرنے کے لیے جائے تو اس پلین کے سفر کے اوپر بھی اس کو ثواب ملے گا، لیکن یہ ثواب غیر کی وجہ سے اس میں آیا ہے، یعنی حج اور عمرہ کی وجہ سے اس پلین میں سفر کرنے میں ثواب مل رہا ہے۔ اگر اسی پلین کے اوپر سفر کر کے کوئی لندن امریکہ گھومنے کے لیے جائے تو اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ پلین میں سفر کرنے کا کوئی ثواب نہیں ہے، بلکہ اس میں ثواب ایک دوسرے عمل کی وجہ سے آیا تھا، یعنی پلین پر سفر کرنے کا مخصوص کوئی ثواب شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ بس اسی طرح سمجھیے کہ تبلیغی جماعت کی مروجہ جو ترتیب ہے، اس ترتیب پر کام کرنے کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ جب آپ اس ترتیب پر کام کر کے نیک کام کریں گے تو ان نیک کاموں کا آپ کو ثواب ملے گا، اور اس ترتیب میں جو ثواب آئے گا وہ ان نیک کاموں کے کرنے کی وجہ سے آئے گا۔ اگر اس ترتیب میں ثواب ہوتا تو سارے نیک اعمال اس ترتیب میں سے آپ ختم کر دو اور پھر دیکھو اس میں کوئی ثواب ملتا ہے کہ نہیں۔ ایک دوسری بڑی عجیب بات مفتی سالم صاحب نے کال ریکارڈنگ میں یہ کہی تھی کہ مروجہ تبلیغی جماعت کی اس ترتیب کو میں فرض نہیں مانتا، واجب نہیں مانتا، لیکن ضروری مانتا ہوں۔ سنیے نا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سنیے نا، سنیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ بات نظام الدین کمپلیٹ نہیں ہوئی کی حضرت۔ ترتیب کے اوپر کام کرنے کو آپ شرعی اعتبار سے کیا سمجھتے ہیں؟ نظام الدین کی ترتیب کے اوپر جو کام ہوتا ہے، دعوت و تبلیغ اور نظام الدین کی ترتیب پر کام کرنے کو میں ہر کسی کے لیے ضروری سمجھتا ہوں، پر اس ضروری کو آپ فرض اور واجب نہ کہیں۔ بھئی جب آپ نے اس کو ضروری قرار دے دیا نا، اب اس کو فرض اور واجب کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ضروری تو کہتے ہی اس کو ہے جس کا کرنا لازم ہو اور اس کے نہ کرنے پر ملامت کی جائے، اور بالکل یہی شان فرض اور واجب کی ہوتی ہے کہ ان کا کرنا ضروری ہوتا ہے اور نہ کرنے والے پر ملامت کی جاتی ہے۔ تو یہ چالاکی کر کے نا آپ علماء سے بچ نہیں سکتے کہ ضروری بول دو اور نکل جاؤ۔ آپ نے جب مباح کام کو ضروری قرار دے دیا تو التزام مالا یلزم کے شکار ہو گئے آپ۔ التزام مالا یلزم جب بدعت بنتی ہے، یہ اسی وقت بدعت بنتی ہے جب کوئی شخص مباح یا مستحب کام کا التزام فرض یا واجب کی طرح کرنے لگے۔ چلیے اس سے آگے بڑھ کر میں آپ کو ایک اور بات سمجھا دیتا ہوں۔ مروجہ تبلیغی جماعت کی ترتیب زیادہ سے زیادہ مباح ہے، ٹھیک ہے؟ فقہا اور اصولیین نے مستحب کام کے التزام سے بھی منع کیا ہے، سور مستحبہ کے التزام سے منع کیا ہے۔ مثلا کوئی امام صاحب اگر جمعہ کے دن پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھے اور اس کا اس قدر التزام کرے کہ بچپن سے 55 تک وہ امام صاحب انہی صورتوں کو پڑھ رہے ہیں اور کبھی بھی اس کو چھوڑتے نہیں، تو ایسے التزام کو بھی فقہا نے منع کر دیا۔ یہ دیکھیے صاحب ہدایہ کیا لکھ رہے ہیں، اب آپ ذرا غور کریں کہ ان صورتوں کو جمعہ کی نماز میں پڑھنے کا ذکر تو احادیث میں موجود ہے، اور ان صورتوں کا جمعہ کی نماز کے اندر پڑھنا مستحب ہے، یعنی اس کے استحباب کے دلائل نصوص میں موجود ہیں۔ پھر امام صاحب اپنی زبان سے کبھی بھی اس کو فرض اور واجب نہیں کہتے، بس التزام کے ساتھ پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو مستحب ہونے کے باوجود بھی امام صاحب زبان سے فرض واجب نہیں کہہ رہے ہیں، پھر بھی فقہا نے ان صورتوں کے التزام سے منع کر دیا اور اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ تبلیغی جماعت کی مروجہ ترتیب یہ تو مستحب بھی نہیں ہے بلکہ صرف مباح ہے، تو یہ کیوں کر مکروہ نہ ہو؟ ارے فرض اور واجب کہنا تو بہت دور کی بات ہے، جو ضروری آپ کہہ رہے ہو نا، چالاکی کر کے جو ضروری کا لفظ آپ استعمال کر رہے ہو کہ ہم اس کو فرض اور واجب نہیں ضروری سمجھتے ہیں، اس ضروری کے لفظ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس ضروری کے لفظ کے بغیر بھی آپ کا ایک مباح عمل پر التزام مالا یلزم اور اس پر ضد کرنا اور اس پر اصرار کرنا، یہی اس کے عدم جواز اور کراہت کے لیے کافی ہے، اس کے مکروہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ دیکھو ایک بات اور سمجھو، التزام مالا یلزم کی وجہ سے جو عقیدے کا فساد آتا ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عقیدے کا فساد لازمی اور دوسرا ہوتا ہے عقیدے کا فساد متعدی۔ التزام مالا یلزم کی وجہ سے جو عقیدے کا فساد لازمی ہے، عقیدے کے فساد لازمی کا مطلب یہ ہے کہ خود وہ آدمی جو عمل کر رہا ہے اسی کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے، اور فساد متعدی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عقیدہ تو خراب نہیں ہو رہا ہے لیکن اس کے اس التزام کی وجہ سے لوگ جو اس کو دیکھ رہے ہیں تو ان لوگوں کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے۔ تو التزام مالا یلزم کی وجہ سے جو عقیدے کا فساد لازمی ہے وہ یہ ہے کہ مثلا کہ کوئی شخص ایک مباح یا مستحب کام کو بہت زیادہ التزام کے ساتھ میں کر رہا ہے اور اس پر اصرار کر رہا ہے اور اس پر ضد کر رہا ہے اور اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ خود یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کام کرنا ضروری اور واجب ہے، اس کام سے دوسروں کو نقصان نہیں ہو رہا، فساد لازمی ہے، لیکن
لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ التزام مالا یلزم کی وجہ سے عقیدے کا جو فساد ہوتا ہے وہ فساد متعدی ہو جاتا ہے، کنٹیجیس ہو جاتا ہے، دوسرے لوگوں کو بھی اس کا فساد پہنچنے لگتا ہے. جیسے کہ ابھی میں نے امام صاحب کی مثال دی کہ مخصوص مستحب صورتوں کا